ایک جب گارڈن کی ایک لیبارٹری 200 لے رہی ہے اور ایک لیبارٹری 500 لے رہی ہے، تو یہ نرخ یکساں کیوں نہیں ہو رہے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے؟ تقریباً خیبر پختونخوا میں 8,000 سے زائد لیبارٹریز ہیں، چھوٹی بڑی نجی لیبارٹریز کی بات کریں، ہاسپٹلس اس کے علاوہ ہیں، اور پیتھولوجسٹ جو ہیں تو وہ 1,000 بھی نہیں ہے، تو وہ لیبارٹری اپنے لیے پیتھولوجسٹ کہاں سے لائیں گے؟ عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ کوئی پیتھولوجسٹ نہیں ہے اور وہ لیب ایسے ہی چل رہی ہے، تو ہمارے ایچ سی سی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ پورٹل ہے سٹیزن، اس پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کمپلینٹ کریں. ہم اس طبی مرکز چاہے ہاسپٹل ہے چاہے پرائیویٹ ہے سرکاری ہے جو بھی ہے اس کے خلاف فل فور کارروائی کی جائے گی. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جب ہیلتھ کیئر کمیشن جاتا ہے ایک سینٹر کو، ایک عطائی ڈاکٹر کا کلینک سیل کرتا ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ یہ وہیں اسی علاقے میں اسی جگہ اپنی دکان چلا رہا ہوتا ہے؟ تو ہم اس کا کلینک ختم کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کا کلینک ختم ہوا وہ کہیں اور جا کے کلینک، کیونکہ اس کا تو ذریعہ معاش یہی ہے. بی ایس ڈینٹل کی رجسٹریشن آپ کا ادارہ نہیں کر رہا، وہ بچہ 4 سال تک پڑھائی کرتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، جو سرکاری ادارے ہیں ان میں سے کر لیتا ہے، بعض نجی جو کالجز ہوتے ہیں یونیورسٹیز ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی. ان کے لیے آپ کے ادارے کی جانب سے ایسے کون سا لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا باعزت روزگار کر سکیں؟ جو طبی مراکز تھے اس میں ہاسپٹل بھی آتے ہیں، لیب بھی آتی ہیں، اسٹیٹک سینٹر، ڈینٹل کلینکس بھی آتے ہیں، تمام طرف جو ہے ان کو ہم نے 1600 زائد کو جو ہے سیل کیا گیا ہے. اب 8,000 لیبارٹریز ہیں پورے صوبے میں، اس کے علاوہ جو ہے ہاسپٹلز ہیں، چھوٹے بڑے کلینکس ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میرے خیال سے بن جائے گی، تو ان کے لیے 40 افراد کس طرح ان کو مینیج کریں گے، کس طرح کنٹرول کریں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان. میرے ساتھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ترجمان اعظم رحمان موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں ادارہ کیا کیا کر رہا ہے، اور عوام سے ان کو کیا فائدہ ہے، اور جو دیگر شعبہ جات ہیں جس جو صحت سے متعلق ہیں، لیبارٹریز ہو گئیں، نجی کلینک ہو گئے، نجی اسپتال ہو گئے، ان کے خلاف اب تک کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں، اور جو اس ادارے کے قیام سے عوام کو کیا فائدہ ہے. سنیں اعظم صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیں یہ ادارہ کب قائم ہوا ہے اور اب تک کتنی کارروائیاں ہو چکی ہیں، اس میں نجی ادارے کتنے ہیں اور جو سرکاری ادارے ہیں وہ کتنے ہیں؟ یہ ادارہ 2002 میں قائم ہوا تھا. اس ٹائم اس کا نام تھا ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی HRA. اس کے بعد 2015 میں خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہے اس نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام تھا خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ 2015 میں. اس کے بعد جو اس کا نیم تھا وہ تبدیل ہو گیا ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کے نام سے. تو تب سے یہ قائم ہے. اور سر اس میں ہمارے جو بیسک فنکشنز ہیں اس میں سب سے بڑا جو فنکشن ہے وہ عوام کو صحت کی جو بیسٹ وہ ہے ان کو پرووائڈ کرنا، صحت کی فیسلٹی، سہولیات، بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کرنا. اس طرح جو ہماری کارروائیاں ہیں وہ سر سال کے 12 مہینے جاری رہتی ہیں. تو اس میں جو اس کوارٹر میں ہماری جو کارروائیاں ہوئی ہیں وہ 1600 سے زائد جو ہمارے کلینکس تھے، جو طبی مراکز تھے، اس میں ہاسپٹل بھی آتے ہیں، لیب بھی آتی ہیں، اسٹیٹک سینٹر، ڈینٹل کلینکس بھی آتے ہیں، تمام طرف جو ہے ان کو ہم نے 1600 زائد کو جو ہے سیل کیا گیا ہے. تو ہم نے جو ہے 800 سے زائد طبی مراکز کو اس صرف 3 مہینے میں رجسٹرڈ کیا. اوسطاً یہ مہینے کے جو ہے 200 سے زائد بنتے ہیں. تو ہم نے جو ہے صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ہمارا سب سے بیسک پرپز جو ہے وہ رجسٹریشن ہے. اس کے بعد جو ہے لائسنسنگ ہے. تو لائسنسنگ کے اگر آپ فگرز جاننا چاہتے ہیں تو لائسنسنگ جو ہے اس سال میں ہم نے صرف 3 ماہ میں 17 کو مکمل لائسنسز جاری کیے ہیں، جبکہ 136 کو عبوری لائسنس جاری کیے گئے ہیں. یہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ نجی کے علاوہ سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں، سرکاری طبی مراکز ہیں، ان کی بھی نگرانی کر رہا ہے؟ جی، ابھی لاسٹ ویک جو ہے ہماری جو MSDS کی ٹریننگ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اس میں ایوب میڈیکل ٹیچنگ اسپتال اور قاضی حسین احمد جو اسپتال ہے وہ شامل ہے. اس کے علاوہ اسی تھوڑے عرصے پہلے جو ہے 27 DHQ جو پورے صوبے کے شامل ہیں ان کو بھی ہم نے اس میں ٹرین کیا. تو یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نجی بلکہ جو سرکاری ہے، چونکہ عوام زیادہ تر سرکاری اسپتالوں میں جاتی ہے تو وہاں پہ ہم سرکاری اسپتالوں کو بھی اس میں جو ہے وہ ٹرین کرتے رہتے ہیں. یہ جو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ، یہ پورے صوبے کی سطح پہ ہوتے ہیں، مختلف اضلاع میں مختلف ٹرینر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ٹریننگ دی جاتی ہے نا تو اس کے لیے ہم ماسٹر ٹرینر ہائر کرتے ہیں. وہ ہمارے ادارے میں سے نہیں ہوتا، وہ پروفیشنل جو ہے ڈاکٹر MBBS کا یا اسپیشلسٹ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ایستھیٹک والے کے لیے ٹریننگ ہے تو اس کے لیے ڈرماٹولوجسٹ ہم رکھیں گے. اگر ڈینٹسٹ کے لیے رکھا ہے تو سینئر جو ڈینٹسٹ ہے وہ اس پہ ٹرین ہوگا. اور وہ صوبے کے ابھی ریسنٹلی اسی 1 ماہ قبل ہمارے جو یہاں ہم نے ٹریننگ ارینج کی تھی سوات میں، تو وہاں پہ قریبی جتنے بھی علاقے تھے، مالاکنڈ، بٹخیلا، سوات، سب کو وہاں پہ دعوت دی گئی تھی. ملکنڈ ڈویژن جتنا تھا. مالاکنڈ ڈویژن وہاں پہ. اسی طرح ایبٹ آباد میں، اسی طرح پشاور میں اکثر ہوتی ہے. ابھی لاسٹ ویک پشاور میں تو میں نے آپ کو ہاسپٹل کے نیم بتایا. اس کے علاوہ DHQ کی جو ٹریننگ تھی وہ بھی پشاور میں، تو وہاں سے جتنا بھی عملہ تھا ان کو یہاں پہ بلا کے پراپر جو ہے ٹرین کیا گیا تھا. اچھا یہ بتائیں، شہری علاقوں اور دیہی علاقہ جات میں جب آپ جاتے ہیں چیک کرنے کے لیے، تو یہ عطائیت زیادہ کہاں پہ ہے؟
سر عطیت ظاہر سی بات ہے وہ دیہی علاقوں میں زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ڈاکٹرز وغیرہ یہ آپ کو پتہ ہوگا جانے سے ہچکچاتے ہیں، تو وہاں پہ جو عطیت ہے وہ زیادہ ہے. لیکن ہمارے اس حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہاں کے لوگوں کو اویئر کر رہے ہیں کہ آپ ان سے علاج نہ کروائیں. ہمارے سی او صاحب کی اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ اویئرنیس پہ کافی زیادہ فوکس کیا جائے، تاکہ عوام جو ہے وہ باشعور ہو جائیں اور ان کو پتہ ہو کہ انہوں نے کس سے صحت کی سہولیات لینی ہے. تو ہم خاص طور پر جو دیہی علاقوں کا آپ نے ذکر کیا، زیادہ تر ہم سیمینار وہیں پہ منعقد کرتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوکل کمیونٹی ہوتی ہے، جو عمائدین ہوتے ہیں، ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ان کے جتنے بھی کویشچن ہیں وہ ہم ان کو بتاتے ہیں. اور وہاں پہ وہ جو بڑی ہم نے ریسنٹلی جتنے بھی سیمینارز کیے ہیں اس میں ٹرن آؤٹ آپ نے اگر دیکھا ہو تو کافی زیادہ تھا. اسٹوڈنٹ نے پارٹیسپیٹ کیا، علاقہ عمائدین نے پارٹیسپیٹ کیا، ایون ہیلتھ کیئر پروفیشنلز جو تھے وہاں پہ انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. کچھ چیزوں سے وہ بھی مطلب ان کا علم نہیں ہوتا. تو ہماری جو آگاہی سیمینار ہیں وہ دیہی علاقوں میں خاص طور پر ہم ان پہ فوکس کریں، تاکہ جو عوام ہے وہ ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن کے رول اور فنکشن کے بارے میں پتہ چلتا جائے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ نے متعدد کارروائیاں کی ہیں، فگر آپ نے بتا دیے، اتنے سینٹر مراکز جو ہیں طبی وہ سیل ہوئے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ جب ہیلتھ کیئر کمیشن جاتا ہے ایک سینٹر کو، ایک عطائی ڈاکٹر کا کلینک سیل کرتا ہے، کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ یہ وہیں اسی علاقے میں اسی جگہ اپنی دکان چلا رہا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں سر، میں نے اس کا جواب آپ کو پہلے دیا کہ ہمارے ادارے کا کام پولیسنگ نہیں ہے، عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا ہے. اس میں سیلنگ کا جو ہے ہمارے پاس دو کانسیپٹ ہیں. ایک تو ہوتی ہے جو ٹیمپری سیلنگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے انسپیکٹر یا فیلڈ آفیسر جب جاتے ہیں اور وہ ایک طبی مرکز کو سیل کر دیتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ کھلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلینک کو، اس طبی مرکز کو وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ کے جو سینٹر ہے، جو آپ کا طبی مرکز ہے، وہاں پہ یہ وائلیشن ہو رہی ہے. تو آپ ود ان 15 ڈیز اس وائلیشن کو ختم کریں. یا اگر آپ کا کلینک جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اپنے کلینک کو 15 روز کے اندر جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ کروائیں. بصورت دیگر اس کلینک کو جو ہے پرماننٹ سیل کر دیا جائے گا. تو آپ اکثر کلینک جو دیکھتے ہیں اس میں اکثر جو طبی مرکز ہوتے ہیں، اس کے جو ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہوتے ہیں یا جو بھی، تو وہ اپنے جو ریکوائرمنٹ ان سے ہم ڈیمانڈ کر ہوتے ہیں اس کو وہ پورا کر لیتے ہیں. تو ہم ان کو پھر جو ہے وہ پریکٹس کرنے کی اجازت دے نہیں، دیتے ہیں. عطائی کس طرح ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جبکہ وہاں پہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر مستند ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ خود ہی سب کچھ ڈرپ بھی لگا رہا ہے، انجیکشن بھی لگا رہا ہوتا ہے نا؟ اور یہ نہ صرف انسانی مال سے کھیلتا ہے بلکہ انسانی جانوں سے بھی کھیلتا ہے. تو ایسے جو عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کیوں دوبارہ آ جاتے ہیں؟ وہ کیا ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے عطائی ڈاکٹروں کے بارے میں بات کی ہے تو ان کو تو ہم بالکل ڈسکریج کرتے ہیں. عطائیت کے لیے ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، کوئی روم نہیں ہے. ان کو تو ہم مکمل ڈسکریج کرتے ہیں، ان کو تو ہم مکمل سیل کرتے ہیں. ان کا اس طرح نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمیں پرابلم آتی ہے، مثال کے طور پر آپ نے شہر کے کسی علاقے میں ڈبگری میں کسی عطائی کو، جو صحیح عطائی ہے، اس کو آپ نے سیل کر دیا. وہ یہاں پہ اس کا کلینک ختم ہو گیا، وہ یہاں پہ کلینک ختم کر دیا، وہ کہیں اڑمڑ میں چلا جائے گا، باجوڑ میں، کہیں کسی اور شہر میں چلا جائے گا، وہ وہاں پہ جا کے کلینک کھول لے گا. یہاں پہ کسی مطلب ایسے مضافاتی علاقے میں چلا جائے گا جہاں پہ ہماری مطلب ہمیں پہنچنے میں ٹائم، وہ کہیں پہ بھی چلا جائے گا، وہاں پہ جائے کلینک کھول دے گا. یہاں سے تو ہم نے اس کا سیل کر دیا ہے. لیکن وہ چونکہ ہم وہی میں نے بتایا پولیسنگ، ہم اس کو گرفتار نہیں کر سکتے اور نہ مطلب ہمارا یہ ڈومین ہے، تو ہم اس کا کلینک ختم کر سکتے ہیں. یہاں سے اس کا کلینک ختم ہوا، وہ کہیں اور جا کے کلینک، کیونکہ اس کا تو ذریعہ معاش یہی ہے. تو یہ سلسلہ اعظم صاحب، یہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے. مطلب اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی جانوں کے زیادہ خطرہ زیادہ ہوتا ہے. ایک مستند ڈاکٹر کی نسبت جو قطعی ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. اس کا آپ نے کیا حل ہے آپ کے ادارے کے پاس کہ ایک قطعی ڈاکٹر ہے، اس کو آپ نے جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ پہ کلینک سیل کر دوسری جگہ پہ کھولتا ہے، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ قانون کیا کہتا ہے؟ ایک قطعی ڈاکٹر ایک غیر قانونی کام کر رہا ہے تو کلینک سیل کرنے کے علاوہ آپ کے ادارے کے پاس ایسے کون سے اختیارات ہیں کہ اس کو روکا جا سکے؟ سر ہمارے پاس کلینک سیل کرنا واحد آپشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طبی مراکز ہیں، جتنے بھی ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں، ہم اپنی کارروائی اس کے خلاف کر سکتے ہیں. ہم پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتے. ہاں، اس میں سب سے بڑا رول میں عوام کا سمجھتا ہوں کہ عوام جب کسی بھی کلینک میں جائیں تو وہاں پہ وہ یہ کنفرم کریں کہ آیا یہ ایم بی بی ایس کے ساتھ، مطلب ان کے کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اسی طرح ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ یہ رجسٹرڈ ہیں، یا اگر یہ ہومیوپیتھ ہیں تو ہومیوپیتھک کی جو کونسل ہے اس کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اگر حکیم ہے تو جو ان کی کونسل ہے ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. تو عوام کا سب سے بڑا رول بنتا ہے. عوام سے یہ اپیل ہے کہ وہ پیسے بچانے کی اس چکر میں جو ہے وہ غیر مستند جو ڈاکٹرز جو ڈاکٹرز ہیں یا جو عطائی بھی جو ہیں ان کے پاس یا ہیلتھ کیئر غیر پرووائڈر، ان کے متعصب پاس نہ افراد. جائیں. پراپر ایم بی بی ایس یا اسپیشلسٹ کلینک یا اسی طرح ہومیوپیتھ جو پراپر ہیں، جو اپنی کونسل کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان کے پاس جائیں. اور اس میں پوچھنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. عوام جو شہری ہیں، وہ ہمارے جو بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وہاں پہ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ اپنا پی ایم ڈی سی نمبر مجھے دکھا دیں. تو یہ ہو تو پھر اس کے بعد اعظم صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے بچے جو ہیں تو آج جو ایم بی بی ایس نہیں کر سکتے وہ بی ایس کی جانب آتے ہیں. کوئی بی ایس
ڈی پی ٹی کر ہوتا ہے، ڈاکٹر آف تھراپی ہوتا ہے، کچھ بی ایس ڈینٹل کی طرف جاتے ہیں. بی ایس ڈینٹل کی رجسٹریشن آپ کا ادارہ نہیں کر رہا. وہ بچہ 4 سال تک پڑھائی کرتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے، جو سرکاری ادارے ہیں ان میں سے کر لیتا ہے، بعض نجی جو کالجز ہوتے ہیں، یونیورسٹیز ہوتے ہیں اس میں جاتے ہیں، ان کی رجسٹریشن نہیں ہوتی. ان کے لیے آپ کے ادارے کی جانب سے ایسے کون سا لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا باعزت روزگار کر سکیں؟ اس کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک الائڈ ہیلتھ کونسل وہ فارم ہو چکی ہے. وہ اپنے جو سفارشات ہیں وہ تیار کر رہے ہیں. وہ اپنی سفارشات جب تیار کر لیں گے تو ہمارے ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس لے کے آئیں گے. تو ہمارا جو ایکٹ ہے، جو ہمارے ریگولیشنز ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے ہم مل کے بیٹھیں گے ان کے ساتھ، اور اس میں جو اپنے ایکٹ اور ریگولیشنز ہیں اس میں ہم امینڈمنٹ کر لیں گے، ترامیم کر کے ان کے لیے ترمیم کوئی کر کے، راستہ، تاکہ ان کے ان لیے کے کوئی لیے بھی راستہ راستہ، بالکل راستہ نکل، کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا. درمیان راستہ نکل. اعظم صاحب، ایک آپ کے ادارے کی یہ پالیسی ہے کہ جتنی بھی لیبارٹریز ہیں وہ پیتھولوجسٹ لازمی رکھیں گے. جو ہم نے عدد و شمار اکٹھے کیے ہیں، مستند تو نہیں ہے خیر، لیکن ہم کیسے جو ہیں لیبارٹریز والے جو ہیں ایسوسیشن، اس نے ہمیں دیے، تقریباً خیبر پختونخوا میں 8,000 سے زائد لیبارٹریز ہیں، چھوٹی بڑی نجی لیبارٹریز کی بات کروں، ہاسپٹلس اس کے علاوہ ہیں. اور پیتھولوجسٹ جو ہیں تو وہ 1,000 بھی نہیں ہیں. تو وہ لیبارٹری اپنے لیے پیتھولوجسٹ کہاں سے لائیں گے؟ اچھا سر، دیکھیں پہلے جو ریکوائرمنٹ تھی نا، وہ پیتھولوجسٹ نہیں تھا لیب کے لیے، لیکن اب یہ جو ریگولیشنز ہے اس میں جب امینڈمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد اس میں جو لیب کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ پیتھولوجسٹ کا ہونا لازمی ہے. ان جنہوں نے پہلے اپلائی کیا تھا ان کی تو اس وقت رجسٹریشن چل رہی ہے، لیکن اگر وہ دوبارہ وہ کرنا چاہتے ہیں، اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کا پیتھولوجسٹ کا ہونا ضروری ہے. اور یہ بھی میں یہاں پہ بتا دوں کہ ایک پیتھولوجسٹ جو ہے وہ 2 لیبس بھی جو ہے اپنے نام پہ وہ رجسٹر کر سکتا ہے، وہ اس کو چلا سکتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ان کی سپرویژن میں جو اسٹاف ہے وہ ان کی سپرویژن میں کام کرے گا. دیکھیں اکثر جو ہاسپٹلز ہیں، اسپتال ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں وہ نجی ہے، سرکاری پیتھولوجسٹ اسٹرائک ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی پہ بھی نہیں ہوتا ہے. اکثر ٹیکنیشینز جو ہے تو ان کا وہ کام کر رہا ہے. تو کیا لیبارٹریز کے لیے ایسا کوئی ہے، نرمی ہے ان کے لیے کہ نہیں وہ نہیں نہیں، لازمی؟ نرمی دیکھیں جو ہمارے قوانین کو فالو نہیں کرتا، نرمی کسی کے لیے نہیں ہے. اور اگر میں تو یہ بھی آپ کی وسعت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر عوام کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں پہ کوئی پیتھولوجسٹ نہیں ہے اور وہ لیب ایسے ہی چل رہی ہے، تو ہمارے ایچ سی سی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ پورٹل ہے سٹیزن، اس پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے کمپلینٹ کریں. ہم اس طبی مرکز، چاہے ہاسپٹل ہے، چاہے پرائیویٹ ہے، سرکاری ہے، جو بھی ہے، اس کے خلاف فی الفور کارروائی کی جائے گی. ایک جب گارڈن کی ایک لیبارٹری 200 لے رہی ہے اور ایک لیبارٹری 500 لے رہی ہے، تو یہ نرخ یکساں کیوں نہیں ہو رہے تاکہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے؟ ہائی کورٹ جو ہمارا پشاور ہے اس کا ریسنٹلی فیصلہ آیا ہے کہ خیبر پختونخوا ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے ان کا ایک یونیفائی جو ریٹ ہے وہ مقرر کرے. اس حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اپنے جو آفیشلز ہیں سینئر وہ بھی شامل ہیں، اور ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو سینئر آفیشلز ہیں وہ بھی شامل ہیں. تو اس کمیٹی نے اس وقت کام شروع کر دیا، اور مستقبل قریب میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام جو جتنے بھی یہ ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ وہ یونیفائی ایک ہی ریٹ جو ہے عوام سے وہ لیں گے. تو یہ ایک قسم کی خوشخبری. خوشی خبر ہے. یہ اے بی سی ہوگا کہ نہیں سب کے لیے ایک ہی ہوگا، یکساں؟ یہ جی ابھی اس وقت اس پر کام جاری ہے، اور جیسے اس پہ فردر ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. آپ ہمارے عوام کو بتائیں کہ وہ کس صورت میں ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے جو دروازے ہیں وہ عوام کے لیے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. اس میں ہم نے جو 2022 کے بعد ابھی تک 3 سال میں جو سب سے بہترین کام کیا، اس میں سب سے جو سر فہرست ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ادارے کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. اب ایک مریض ہے وہ کسی طبی مرکز میں جاتا ہے اور وہاں پہ اسے کوئی کمپلینٹ ہے، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ باجوڑ میں یا کسی دوسرے علاقے میں، وزیرستان میں، شمالی یا جنوبی یا ڈی آئی خان میں، تو اسے یہاں پہ آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پہ اس کے ساتھ کوئی خدا نخواستہ مس ہیپ ہوا ہے، وہ اپنا فون اٹھائے گا، ہیلتھ کیئر کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائے گا، وہاں پہ سٹیزن کا ہم نے پورٹل بنایا ہوا ہے، وہ وہاں سے اپنی کمپلینٹ درج کرائے گا. کہ ہمارا لیگل سیکشن جو ہے یہاں سے جو شکایت کنندہ ہے ان کو بھی، اور جنہوں نے کمپلینٹ جو مکمل جو ہے ان کو کمپلینٹ کر کے اور ان کو کال کر کے تمام تر تفصیل لینے کے بعد، اور اگر وہ گلٹی پائے گا ان کو یہاں پہ جو ہے سمن کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ان کو سنا جاتا ہے. اور اگر وہ گلٹی پایا جائے تو ان کا کلینک جو ہے وہ سیل کیا جاتا ہے، ان کو جرمانے ان پہ عائد کیے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی فیسلٹی عوام کے لیے جو ہم نے دی ہوئی ہے. اسی طرح ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم ان کی جو سروس ڈلیوری ہے اس کو بہتر کر رہے ہیں، ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہم بڑھا رہے ہیں، ان کو اچھا بنا رہے ہیں، ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ اکثر جو لوگ آتے ہیں وہ جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، ہیلتھ کیئر پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ یہی گلا کرتے ہیں کہ یہ تو اسٹینڈرڈ امریکہ میں، اس طرح جو دیگر ممالک ہیں وہاں پہ. تو ہم نے کہا ہے کہ یہ اس میں آپ کا بھی بھلائی ہے اور اس میں مریضوں کی بھی بھلائی ہے. تو یہ سب سے بڑی ہے کہ بہترین بات ہے کہ ہم جو ہے ان کے شہریوں کے لیے بھی اور جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں ان کے لیے بھی، ہم دونوں کے لیے ایک برج کا کام کر رہے ہیں اور دونوں کو بہتر ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. شکریہ.
اعظم صاحب، گزشتہ دنوں ایک خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. ایک شخص تھا، اس نے ریٹ دائر کی تھی آپ کے ادارے کے خلاف. اس نے کسی ڈاکٹر کے خلاف شکایت کی تھی. ادارے نے اتوار کے دن جو شکایت کنندہ تھا اس کو سننے بغیر ڈاکٹر کے ہاتھ میں فیصلہ دے دیا تھا. وہ پھر اس نے عدالت سے رجوع کیا ہے. اس کا پس منظر کیا تھا؟ اتوار کے دن عدالت لگنا، یہ تھوڑا سا بتائیں، کیا ٹھیک تھا؟ سر اس میں حقائق میرا خیال ہے اس طرح بیان نہیں کیے گئے ہوں گے. عدالت عام طور پر اتوار کے دن نہیں لگتی، اتوار ہفتے کو نہیں ہوتی. یہ ریویو کمیٹی ہوتی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. اس میں جو کمپلینٹ کرتا ہے وہ بھی آتا ہے، اور جس کے خلاف کمپلینٹ کی گئی ہوتی ہے وہ بھی. دونوں کو موقع دیا جاتا ہے. اب اگر شکایت کنندہ جو ہے اس کے پاس انف ایویڈنس، جو ثبوت اگر ان کے پاس انف نہیں ہے، تو ہم ون سائڈڈ ہو کے تو فیصلہ نہیں دے سکتے. نہیں، اس نے یہی کہا ہے کہ مجھے بلایا ہی نہیں گیا اور ڈاکٹر کے حق میں فیصلہ دیا کہ مطلب مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا، اور اس کے حق میں انہوں نے کہا کہ جی اس کی غلطی نہیں ہے، مجھے سنا ہی نہیں گیا، مجھے بلایا نہیں گیا کہ میں اپنا مدعا بیان کر سکوں کہ بھائی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر نے کیا کیا ہے. اکثر یہاں پہ سر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ ہم پراپر موقع دیتے ہیں نا. ون سائڈ فیصلہ ہم نہیں کرتے، ہم پراپر موقع دیتے ہیں. یہاں پہ جو شکایت کنندہ ہوتا ہے اس کو بھی بلاتے ہیں، اور جس کے خلاف کمپلینٹ ہے اس کو بھی بلاتے ہیں. دونوں کو موقع دیا جاتا ہے سر. تو اس طرح میرا خیال ہے کوئی غلط مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی. ابھی اس میں جو فیصلہ آ جائے گا تو اس کو پھر ہم بھی مانیں گے اور وہ شہری بھی مانیں گے. چلیے آپ یہ بتائیں، آپ کے پاس جو عملہ ہے، جو انسپیکٹرز ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ سر ابھی ریسنٹلی ہم نے اسی سال میں انسپیکٹر ہائر کیے ہیں مور دین 20. تو اس کے بعد جو ہمارے انسپیکٹر جو فیلڈ آفیسرز ہیں ان کی تعداد مور دین 40 ہو گئی. فوٹو کی تو یہ پورے صوبے کے لیے ہیں؟ پورے صوبے کے لیے سر. تو پورے صوبے کے لیے 40 بندے کم نہیں ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم ہاسپٹلز اور ان کو چھوڑ دیں، ہم صرف لیبارٹریز کو لے لیتے ہیں. اب 8,000 لیبارٹریز ہیں پورے صوبے میں. اس کے علاوہ جو ہے ہاسپٹلز ہیں، چھوٹے بڑے کلینکس ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میرے خیال سے بن جائے گی. تو ان کے لیے 40 افراد کس طرح ان کو مینیج کریں گے، کس طرح کنٹرول کریں گے؟ اس سے پہلے ہم 20 پہ گزارا کر رہے تھے، تو ابھی یہ 40 ہو گئے ہیں. تو یہ اس سے ہماری پرفارمنس میں کافی زیادہ بہتری آئی ہے. رجسٹریشن کے فگرز آپ نے دیکھے ہوں گے، یہ کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں لائسنسنگ کے. کیونکہ تو بالکل عملے کی کمی ہے، اس سے میں انکار نہیں کروں گا. اور عملہ اگر زیادہ ہو تو مزید ہماری کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے. آپ نے تھوڑا سا ایک ٹائم پہ ہمارے ساتھ فگر شیئر کیے تھے، کچھ ریکارڈ رجسٹریشن ہوئی تھی، وہ تھوڑا سا اگر تو بتا دیں گے اس میں ادارے نے کیا نمایاں کارکردگی تھی اس میں؟ سر ابھی میں آپ کو یہ پچھلے کوارٹر کے جو 3 مہینے کے فگرز ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. اس میں 800 پلس رجسٹریشن جو ہے وہ کی گئی ہے پورے صوبے میں. تو یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک کافی بڑی اچیومنٹ ہے کہ صوبے کے ایسے اضلاع میں بھی ہمارے جو انسپیکٹر جو فیلڈ آفیسرز ہیں وہ جا رہے ہیں جہاں پہ مطلب لوگ بھی جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں عوام کی جو صحت ہے وہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. تو ہمارے انسپیکٹر ڈی آئی خان، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، بنیر، سب علاقوں میں جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں. اور وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ طبی مراکز کے دورے کرتے ہیں، انسپیکشن کرتے ہیں یا کوئی، بلکہ وہاں پہ عوام کو آگاہی بھی دی جاتی ہے. وہاں پہ سیمینار ابھی میں آج صبح میرے پاس انہوں نے بتایا، ہمارے جو ڈائریکٹریٹ آف رجسٹریشن انہوں نے بتایا کہ اپر دیر میں اور اسی طرح ڈی آئی خان میں اویئرنیس سیشن منعقد کیے گئے، اور اس میں کافی بڑی تعداد میں جو ہے شہریوں نے شرکت کی تھی. تو یہ آن گوئنگ ہمارا سلسلہ ہے اور یہ جاری رہے گا. جی ناظرین، آپ نے اعظم صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہے. عوام کو کسی بھی ادارے طبی مرکز کے خلاف شکایت درج کرانی ہو تو دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آن لائن بھی شکایت درج کر سکتے ہیں اور اس پہ فوری کارروائی کی جائے گی. آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.